حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران ہر قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو ہر قدم پر اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ، وہ حاجی کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا کہ میں درود کیوں پڑھتا ہوں، آپ کو بھی نہ بتاتا کہ میں درود پاک کیوں پڑھتا ہوں۔ بولے وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا باپ اور میں حج کے لیے سفر کر رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں تنہا اکیلا اب کرتا تو کیا کرتا؟ ایک تو حج کے لیے جانا تھا، دوسرا سفر تھا، تیسرا ٹینشن یہ تھا کہ انتقال ہو گیا، میں اکیلا کروں تو کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا، اپنی باپ کی شکل کو دیکھا تو شکل بھی تبدیل ہو گئی، یعنی شکل بھی خراب ہو گئی۔ اب دیکھ کر کے اور ٹینشن بڑھ گیا کہ یا اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ میرے باپ کی شکل جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ اب بندہ ٹینشن میں آ گیا، چہرے پر پورے میت پر جو ہے کپڑا اڑا دیا۔ کپڑا اڑانے کے بعد ٹینشن کرنے لگا کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، اب کروں تو کیا کروں؟ بس وہی ٹینشن میں تھا، اچانک آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ لگ گئی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ آنکھ ایسے ماحول میں نہیں لگنی چاہیے، ہے نا، ایسے ٹائم پہ آنکھ نہیں لگنی چاہیے۔ ایسا کہتے ہیں نا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے، غسل دے تو کیسے دے، کیا کپڑے اتار کے دے، کون سا کپڑا رکھے، اب غسل کس طرح سے دے۔ اب لوگ صحابہ کرام جو تھے وہ کشمکش میں پڑ گئے۔ اچانک سب پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، سب کی گردنیں جو تھی وہ سینے کی طرف جھک گئے، ہے نا، سینے کی طرف جھک گئے۔ تو آواز آئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جو لوگوں کی طرح تم غسل دو، یہ عام آدمی نہیں۔ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو نیند بھی عطا کرتا ہے، جب اللہ کرم فرماتا ہے نیند تو ایسے بھی نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں تو بھی، ہے نا۔ اللہ جسے خاص پسند کرتا ہے اسے اچھی نیند آتی ہے اور چین کی نیند آتی ہے۔ تو اس بندے کو ٹینشن میں آ گیا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ اچانک آنکھ لگ گئی، سر تھا وہ سینے کی طرف جھک گیا، آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا سامنے سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے جس کے بدن سے خوشبو مہک رہی ہے۔ کہتے گھوڑے سوار قریب آیا، اپنے گھوڑے سے اترا، اور گھوڑے سے اترنے کے بعد میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد اپنا گورا ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر پھرا دیا۔ پھرانے کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ میرے باپ کا چہرہ جو ہے چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ ابھی خواب دیکھ رہے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھرانے کے بعد، چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنانے کے بعد جب گھوڑے سوار واپس چلنے لگا، ایک پاؤں رکاب میں ہے گھوڑے کی، تو وہ بندے نے خواب میں آنے والے گھوڑے سوار کا پاؤں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگے، آپ کون ہے جس نے میری مصیبت میں مدد کی ہے؟ میرے باپ کے چہرے کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو گیا تھا، آپ نے ہاتھ پھرا کر کے خوبصورت بنا دیا، آپ کون ہے ذرا بتا دے۔ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم نہیں، میں وہی ہوں جس پر تیرا باپ درود پاک پڑھا کرتا تھا، جس پر تیرا باپ درود پاک پڑھا کرتا
کرتا تھا، اب میں نہیں چاہتا کوئی مجھ پر درود پاک پڑھنے والا وہ دنیا سے جائے، اپنی شکل و صورت بگاڑ کر کے جائے، وہ میں نہیں چاہتا۔ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا دنیا سے جاتا ہے، آسانی کے ساتھ جاتا ہے، ایمان کی دولت لے کر کے جاتا ہے، تو پتا چلا دنیا سے جاؤ چہرہ خوبصورت رکھنا ہے، دنیا میں بھی خوبصورت رکھنا ہے، قبر میں خوبصورت رکھنا ہے، قیامت کے دن خوبصورت رکھنا ہے، میزان عمل پر خوبصورت رکھنا ہے، پل صراط پر خوبصورت رکھنا ہے، سارے نبیوں کی موجودگی میں خوبصورت رکھنا ہے، تو اللہ کے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ تم درود پاک پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک نور پیدا کرتا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔